نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص و محبت پیکر عجز و انکسار سفیر عشق رسول مبلغ اسلام عالمی مبلغ اسلام، میری مراد قبلہ حضرت پیر محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا اپنی جانب سے اہلیان گمبھیر کی جانب سے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی گناہگو مصروفیات سے وقت نکالا اور اس پسماندہ علاقے میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا، اور آج قبلہ صبح سے چلے ہوئے ہیں، رستے بند تھے، بڑی مشکل سے جناب بے پناہ تھکاوٹ کے باوجود آپ نے وعدہ وفا کیا۔ اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ عالم اسلام پر قائم دائم فرمائے، اور اللہ کریم آپ کے بیانات اور جو احکام ہیں اللہ پاک ہمیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر انشاءاللہ الرحمن آپ کا خطاب ذیشان، اور اس کے بعد انشاءاللہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ بھی تشریف لا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی داد پاک ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، شمس الضحا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت محفل مبارکہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت عنوان کے زیر سایہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ عزیز دوستو، انسان کچھ چیزیں اس کے وجود کا، اس کی طبیعت کا لازمی سا حصہ اور جزو بن جاتی ہیں، اور جب تک وہ ان چیزوں سے فارغ نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک وہ سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ پڑھا لکھا آدمی ہو اور مالدار بھی ہو، وزادار بھی ہو، ڈگری بھی اس کی ماسٹر ہو، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی ہو، صرف اس نے کپڑے نہ صاف پہنے ہو تو وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا۔
آپ اس سے کہیں تجھ سے ملنا ہے، ہم بس تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار پہلے بتانا تھا، میں نے تو کپڑے نہیں بدلے۔ حالانکہ نہ اس کی ڈگری میں کوئی فرق آیا ہے، نہ اس کے مال میں کوئی فرق آیا ہے، نہ کسی اور چیز میں، لیکن یہ کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تھوڑی سی بھی گرد میرے لیے بہتر بوجھ بنتے ہیں طبیعت پہ۔ آپ اسے کہیں یار میرے ساتھ چل کہیں جانا ہے، اس کی جیب میں پیسے بھی ہیں، ڈگری بھی ہے، وزادار بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بس نہ کپڑے کل سے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھہرو پہلے میں کپڑے بدل لوں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آ رہی ہے تو تھوڑے ہاں نہ تو کرے نا۔ تو وہ کہتا ہے جی میں پہلے چینج کر لوں پھر میں چلوں گا۔ ایک بٹن ٹوٹ جائے نا کسی بندے کے کرتے کا، تو کسی اور کی توجہ ہو نہ ہو اس کو ٹینشن لگی رہتی ہے محفل میں کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا، اسی پہ لگا رہتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اگر انسان کے باطن پر تھوڑا سا دھبا ہو تو بندہ اپنے آپ کو آسانی میں نہیں مشکل میں محسوس کرتا ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ جب وضو کر لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، کپڑے بدل لیتا ہے، لگتا ہے طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ تو انسان کے ظاہر پر تھوڑا سا دھبا ہو تو طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر اس کے باطن پہ دھبے ہوں تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار بے سکون رہتا ہوں، سمجھ نہیں آتی، کوئی عجیب سی بے چینی ہے طبیعت میں، قرار نہیں۔ تو بعض لوگ کھل کے بتا نہیں سکتے، حالانکہ جواب اس کا یہ ہے کہ جناب آپ اپنے باطن کو چیک کریں، کہیں کوئی حسد کا دھبا، کوئی بغض کا دھبا، کوئی عداوت کا دھبا، کوئی تکبر کا مسئلہ، کوئی دنیا کا لالچ، کوئی شہرت کی خواہش، یہ ساری چیزیں دھبے ہیں، بندے کو بے چین رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں۔ میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ یہ جو تمہارے دھبے ہیں نا سارے باطن سے، یہ اتار دیں گے میرے نبی کے۔ اور کس طرح کا تمہیں بنا دیں گے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ ان سے کہیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پیچھے چلیں، جب آپ کے طریقے پہ چلیں گے، آپ ان کا تزکیہ کریں گے، تو ان کا مقام یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، اللہ کے محبوب بنیں گے یہ۔ اگر دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے کچھ مقاصد ہیں، بندہ مقصد کی بات نہ کرے، باقی سارا کچھ کر لے۔ مجھے آپ نے بلایا یہاں کہ آپ آئیں، ہمیں کو اللہ رسول کی بات سنائیں، اور بڑا پیار کر رہے تھے میرے دوست، کہہ رہے تھے مشکل سے پہنچے ہیں اور انہوں نے بڑی محبت کی۔ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ تعالی وضو کر کے جب اپنے ارادے اور اپنی نیتوں کو حاضر کر رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، تو میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے پہاڑ اور جتنے رستے ہیں یہ قیامت میں تیرے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گے کہ تو رسول پاک کے ذکر کے لیے آیا ہے۔ اور پھر اپنے آپ سے سب ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممبر کی طرف جاتے تھے، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے تھے، تو لوگ پوچھتے کہ جناب آپ رکتے ہیں تھوڑی دیر، تو فرماتے تھے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہرت کے لیے تو نہیں جا رہا، بلے بلے واہ واہ کے لیے نہیں جا رہا، کوئی نوٹوں ووٹوں کا چکر تو نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پہلے اسے مسل دیتا ہوں، کچل دیتا ہوں، پوری طرح اپنی گفتگو کو حضور کی غلامی میں دیتا ہوں، تاکہ میں بات کروں تو وہ عبادت ہو، کوئی سنے تو وہ بھی عبادت ہو۔ میرے عزیز یاد رکھیں کہ کچھ مقاصد ہیں، آپ نے مجھے بلایا تقریر کرنے کے لیے، اللہ رسول کی بات سننے کے لیے، میں یہاں آؤں، آپ سے پھول بھی سٹواؤں، اور جناب آپ مجھے کھانا بھی اچھا کھلائیں، نعرے بھی لگائیں، لیکن کہوں میری طبیعت نہیں ٹھیک جی، میں نے نہیں تقریر کرنی، تو آپ کہیں گے آپ کو جس کام بلایا وہ تو کرو نا پہلے۔ چلیں اور سادی مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی کو روٹی پہ بلا لیا کھانا کھلانے کے لیے، آپ اسے پھل بھی کھلائیں، چائے بھی پلائیں، کعوہ بھی دیں، آئس کریم بھی، پھل بھی، روٹی نہ کھلائیں، باہر نکل کے وہ بندہ، حالانکہ آپ نے بڑا کچھ کھلایا ہے، باہر نکل کے اس سے لوگ پوچھیں گے کہ روٹی کھائے ہو، کیا کہے گا؟ بولو نہیں یار،
تو آپ تو ناراض ہو جائیں گے, کہیں گے یار اتنا کچھ کھلایا ہے تجھے, تو کہہ رہا ہے میں نے روٹی نہیں کھائی. تو وہ آپ کو کہے گا میاں مقصد تھا بلانے کا روٹی کھلانا, تو جو مقصد تھا وہ آپ نے اس پر توجہ. آپ میری بات کو سمجھیں گے اور مجھے امید ہے سمجھیں گے. حضور کی تشریف آوری کا کوئی مقصد ہے, وہ مقصد ہے. آپ نعرے بھی لگائیں بڑی بات ہے, آپ حضور کی نعت بھی پڑھیں بڑی بات ہے, پر اگر مقصد نہ سمجھیں. مقصد ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ کہتے ہیں میں نے محبوب کس لیے بھیجا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے رب کی طرف دعوت دیں گے, یہ اللہ کی طرف تمہیں بلانے آئے. اللہ حضور نے جو ہمارا تزکیہ کیا ہے نا, ہمارے اندر کچھ بوجھ ہیں. ایک بوجھ ہماری طبیعت کا یہ ہے کہ ہماری ساری امیدیں انسانوں سے وابستہ ہو گئی. میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا, اللہ والوں کی جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے, وہ صرف ذریعہ ہوتے ہیں. مدد کس کی ہوتی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے سارے دوستوں کو میری بات؟ ہماری نا امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں ایم پی اے سے, ایم این اے سے, فلانے سے, مالدار دوست سے, مشہور آدمی سے, فلانے بندے سے, فلانے سے. اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح بھلا اور کافری کیا ہے, اس کے علاوہ کفر کیا ہے کہ تو نے لوگوں سے امیدیں لگا لی ہیں, رب سے تیری امید. آپ نے ناراض نہیں ہونا. ویسے ہمیں علامہ صاحب کہے نا کہ آپ کی طبیعت بے شک خراب ہے, آپ بیمار ہیں, پر کچھ بھی نہیں ہوتا, ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. ناراض نہیں ہونا, لوگ جلدی مطمئن نہیں ہوتے. لیکن ڈاکٹر کہہ دینا کہ تو اب ٹھیک ہے. ناراض ہو گئے نا, میں نے کہا تھا نہ ہونا. بھائی صحت بیماری ڈاکٹر کے ہاتھ میں کہ اللہ کے ہاتھ میں؟ تو وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں لوگ کہ اللہ جو چاہے گا سو, لیکن توجہ دوسری جانب ہے. میرے عزیز حضور نے نا یہ جو ہمارا ماحول ہے نا بندوں سے امیدیں لگانے کا, اس سے نفی کی نبی پاک نے. نہ اپنے بازو کی طاقت پر کوئی زیادہ امید لگائی جائے, نہ فہم پر, نہ فراست پر, نہ دولت پر, نہ عقل پر, کسی پر بھی نہیں. میرے نبی پاک نے ہمیں کہا وداعیا الی اللہ, امیدیں ساری رب سے وابستہ کرو. حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں آج ہی پڑھ رہا تھا, میری گاڑی میں کتاب پڑھی ہے, رکھی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا, تو آپ فرماتے ہیں جس طرح ماں کی گود میں بچہ جا کے بے فکر نہیں ہو جاتا, اس طرح جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے اللہ بھی اسے سارے جہان سے بے نیاز کر دیتا ہے. ہمیں نبی پاک نے فرمایا امیدیں اللہ سے. امیدیں بولیے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, کچے نہیں پڑھنا, کمزور نہیں پڑھنا, کسی کی دولت دیکھ کے پریشان نہیں ہونا, کسی کی شہرت دیکھ کے ٹینشن میں نہیں آنا. یہ نہیں کہنا کہ فلانا بندہ مجھ سے آگے نکل گیا, اس چکر میں نہیں پڑھنا. بالکل حضور نے ہماری توجہ دلائی کہ تمہاری ساری امیدیں. لیجیے بخاری شریف کی حدیث سنیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھا, ایک صحابی اور تھے, بدر کا دن تھا, ہم پیچھے رہ گئے قافلے سے, قافلہ میدان بدر میں پہنچ گیا, ہمیں دیر ہو گئی, ہم تیزی سے چلے, لیکن جب میدان بدر میں پہنچے تو پتہ تو نہیں تھا نا کہ مسلمانوں نے ڈیرا کہاں لگایا ہے, خیمے کہاں لگائے ہیں. ہم جا رہے تھے تو رستے میں پہلے ملاقات کافروں سے ہو گئی. انہوں نے روک لیا, کہنے لگے تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ گے, تلواریں اٹھاؤ گے, ہمارے خلاف لڑو گے, لہذا ادھر بیٹھو, ہم نہیں جانے دیتے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہمیں جانے دو, ہم لڑیں گے نہیں, بس زیارت کریں گے حضور کی, ملاقات کریں گے, ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے. کہتے میں یہ بات کی, ابو جہل بھی تھا, دیگر لوگ بھی تھے, وہ مان گئے. انہوں نے کہا کہ عرب کے لوگ بالکل سچ بولا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے وہ بات سن لی, حضور کی بارگاہ میں گئے. اب آپ نے میری بات پہ غور کرنا ہے. ہم نے جھوٹ کا نام حکمت رکھ لیا ہے. حکمت اور چیز ہے, دھوکہ اور چیز ہے, ذرا سمجھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو کہتے ایک ایک بندے کی ضرورت تھی, ایک ایک شخص کی. 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ, اور وہ کہنے میں 313 تھے, دراصل 312 تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکماً روک دیا تھا کہ میری شہزادی بیمار ہیں, آپ یہیں رہیں. وہ شامل ہیں,
ان کو حصہ دیا گیا مال غنیمت میں سے، لیکن وہ موجود نہیں تھے وہاں، بدر میں موجود، اس لیے وہ 313 نہیں، گنتی میں 312 ہیں۔ تو میرے عزیز 313 کا مقابلہ 1000 کے لشکر کے ساتھ، اور پھر حال یہ ہے کہ 6 زرہیں، 8 تلواریں، اسلحہ بھی پورا نہیں، 313 بندے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں بھی حضرت عکاشہ کو حضور نے چھڑی دے کے کہا جاؤ لڑو۔ وہ الگ بات ہے، کہتے ہیں جب آئی تو چھڑی تھی، جب میرے ہاتھ میں پہنچی تو حضور کی برکت سے تلوار بن گئی تھی۔ یہاں اسلحہ بھی کوئی نہیں، وہاں ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، گھوڑے، اونٹنیاں، بڑا سامان، ہر روز رات کو اونٹ ذبح ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے، معاذ اللہ شراب کباب چلتی ہے۔ اب وہاں اتنی بڑی تعداد ہے، یہاں لوگ تھوڑے ہیں، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعدہ کر کے آیا ہوں کہ لڑوں گا نہیں، حضور اب حکم کیا ہے؟ اچھا مکان ہے نا، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ جو سادی روٹی ہے نا یہ حضور کی مجبوری نہیں، پسند ہے حضور کی، یہ پیوند لگے کپڑے حضور کی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس تو اللہ نے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلا کریں۔ تو یا رسول اللہ پھر فرمایا میں نے دعا مانگی ہے، یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، میرے بچوں کو بقدر ضرورت دینا، زیادہ نہ دینا۔ یہ غریبی، یہ فقیری، یہ سادہ کھانا، یہ حضور کی چاہت ہے، نبی پاک کی پسند ہے۔ میرے دوستوں، میں جگہ جگہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ غریب جب روتا ہے نا تو اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے۔ او خدا کے بندے، دولت اگر بڑی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی تجوری میں ہوتی، اگر یہ بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کے گھر میں ہوتی۔ حضور نے غریبی کو پسند کیا۔ مال بڑا آتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 4 اونٹ مال کے لدے ہوئے آئے، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث، 4 اونٹ مال کے لدے ہوئے، اور کہتے ہیں میں نے وہ بیچے، حضور نے فرمایا بانٹ، کہتے ہیں میں سارا دن ہی بانٹتا رہا، شاہ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا سارا پٹ گیا؟ یا رسول اللہ تھوڑا بچ بھی گیا ہے۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر آج رات میں گھر نہیں جاؤں گا، گھر میں مال اور گھر چلا جاؤں، نہیں جاتا، مسجد میں رہوں گا۔ کہتے ہیں حضور نے رات مسجد میں گزاری، اگرچہ امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ سارا ہی دو، صحابہ لے کے آئے تو فرمایا چوتھا حصہ دو بھائی، ایسا نہ ہو تمہارے بچے دوسروں کا ہاتھ دیکھے۔ لیکن جب اپنی باری آئی نا تو فرمایا وہ تمہارے لیے حکم تھا، میں نے تو سارا ہی دینا ہے۔ رات مسجد میں رہے، اگلے دن عشاء کے بعد پھر پوچھا بلال کچھ ہے بچی تو نہیں؟ حضور بٹ گیا، فرمایا الحمدللہ میں گھر جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا، کھانا سادہ پسند کیا حضور نے، یہ حضور کی پسند ہے۔ تو جو نبی پاک کی پسند ہے وہ ہماری پسند کیوں نہیں؟ وہ ہماری پسند کیوں نہیں؟ سادے کھانے، سادی زندگی یہ آسان ہوتی ہے۔ دولت کمانے نکلو گے تو اس کی تو عادی کوئی نہیں۔ لوگ یہاں سے باہر گئے تھے کہ 4 سال لگا کے واپس آؤں گا، پھر 40 سال ہو گئے آئے تو کوئی نہیں واپس، ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم جس چکر میں پڑ گئے یہ حضور نے سیرت ہمیں دی نہیں، یہ کہانی ہم کسی دیکھیں نا، حضرت عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ نبی پاک کی کمر مبارک پر میں نے جب موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا۔ یا رسول اللہ بادشاہ کیسر و کسریٰ کے اتنی موجوں میں اللہ کے حبیب ہو کہ آپ اتنی مشکل میں وقت گزارتے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر تو درد سے بات کر رہے تھے نا، تو نبی کریم نے فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں آسانی لے آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ اس کا پھر پتہ اثر صحابہ پہ کیا ہوا تھا؟ ان کو آخرت چاہیے تھی، دنیا چاہیے، ان کو کیا چاہیے تھی؟ تھوڑا سا بولیے، تسی میرے جنہ تو نہیں نہ تھکے تے میں تگڑا بولنا تسی سست بول دے ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اتنی لمبی تو میں تقریر کرتا ہی نہیں، اور ابھی مجھے ہوئے بھی 31-32 منٹ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا سا بس آپ میری بات پہ توجہ دیں۔ حضور نے یہ سیرت دی نا، اب صحابہ کا بھی مزاج بن گیا تھا، ان کو دنیا نہیں چاہیے تھی، آخرت چاہیے۔ کیوں بھلا؟ ہماری مصیبت ہے کہ ہم کہتے ہیں قبر میں
دروازہ کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں، واقعی کوئی نہیں، اور اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے کھڑکی کا بندوبست کوئی نہیں کیا، جو گھر میں جانے سے پہلے بندوبست کرائے وہ ڈرتا۔ قبر نیرا کھڈا نہیں، نیرا گھڑا نہیں، قبر تو باغ ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا ہے؟ بولو تو صحیح، شوق سے نہیں جاتا؟ چلو تو آنکھنے آج کل تے بندے کیمرے لے کے جانے ہیں۔ تو خدا کے بندو، قبر جنت کے باغوں میں سے، وہ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ اس کو چونکہ باغ بناتے نہیں یہاں رہ کے، اس لیے خوف کھاتے ہیں۔ اگر باغ بنائیں تو پھر جاتے ہوئے ڈریں، پھر تو شوق سے جائیں۔ حضور نے یہ سوچ دی تھی نا صحابہ کو کہ سادگی میں، غریبی میں، صبر میں رہنا، ان کی سوچ بن گئی تھی۔ حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ دونوں حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ عورت نے آ کے عرض کی، یہ بخاری میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مرگی کی مریضہ ہوں، جب مجھے یہ مرض ہوتا ہے نا تو حضور میں بڑی تکلیف میں آ جاتی ہوں، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے شفا دے دے۔ حضور سب کے لیے دعا کرتے تھے، پر آج پتہ کیا فرمایا؟ آج حضور فرمانے لگے، ایک بات سن میری، اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر۔ اس پر خاص غور کریں، میں صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اگر کرے صبر، معنی کیا ہے؟ کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے۔ 100 جگہ پہ کم و بیش قرآن پاک میں صبر کا ذکر ہے، اور 900 کے قریب حدیث پاک میں حضور نے صبر کا ذکر فرمایا۔ اور یہاں یہ کہ ذرا 2 منٹ اشارہ بند ہوتا ہے تو بے صبری دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یہاں جناب سیاںا بیانا بندہ ہے، چائے لیٹ ہو گئی ہے تو ہر چیز ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ خدا کے بندو، جس میں صبر ہی نہیں، وہ چلے گا کیسے؟ نظام زندگی کا کیسے چلے گا؟ 100 دفعہ یا 90 دفعہ یا 99 دفعہ قرآن پاک میں مختلف زاویوں سے صبر کا حکم دیا، تو وہ کرنا کس دن ہے ہم نے؟ حضور نے اپنے صحابہ کو وہاں لا کے کھڑا کر لیا تھا کہ اب غریبی سے، بیماری سے، کمزوری سے وہ پیار کرنے لگے۔ فرمایا اگر تو کہے تو کرتا ہوں دعا، رب شفا دے گا، اور اگر کرے صبر، یعنی مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ کر لے سودا۔ آپ سمجھیے بات کو، یہاں پیر صاحب کہیں ہمیں، پیر صاحب گھٹنے میں درد ہے تو پیر صاحب کہیں کہ شفا لینی کہ جنت، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ گوڈے دا کچھ کرو نا جی، تو پھر اگلی بھی بات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو جنت ہے، لیکن ان کی تربیت ہو چکی تھی نا، تزکیہ ہو سکا تھا نا، صفائی مل گئی تھی نا، اندر بوجھ رکھنا نہیں نہ چاہتے تھے۔ بی بی فوراً بولی، فوراً کہنے لگی حضور گویا تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، دعا کر دیں رب مجھے جنت عطا کر دیں۔ یہ یقین کا حسن، یہ دولت، یہ غریبی سے، فقیری سے، بیماری سے پیار، پھر بندہ کوئی کمزور رہ جاتا ہے، خدا کے وعدوں پر اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، کہا اللہ تجھے جنت دے گا۔ کہنے لگی حضور جب مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں، حیا مانے ہیں۔ نبی پاک نے دعا کر دی، فرمایا تیرا کپڑا نہیں ہٹے گا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی، کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے۔ وہ بی بی حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حیات رہی۔ باہر سے کوئی بندہ آتا تھا تو ہم کہتے تھے جنتی بوڑھی دیکھنی ہے، ایک جنتی بی بی دیکھنی ہے، دکھائیں جنتی کس طرح کے ہوتے ہیں، کہا دکھاؤ، کا اس کی زیارت کرو، اسے حضور نے دنیا میں رہ کے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ہم پیار ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کہیں کوئی کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے تو اس سے پیار کریں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن بے صبر ہو جانا، پریشان ہو جانا۔ چوتھی اور آخری بات سنیں، ایک تو حضور نے فقیری کی، اور پھر اس فقر پر حضور نے فخر بھی فرمایا۔ فقر پر یعنی غریبی ہو تو سارا دن ہی بندہ روئے، جس سے بھی ملے اسے کہ حال ہی کوئی نہیں۔ میں نا کئی دفعہ نا پریشان ہو جاتا ہوں لوگوں کی باتیں سن کے۔ ہر تیسرا آدمی کہتا ہے میری بیٹی بڑی دکھی ہے، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے پیر صاحب تعویذ دے دیں، بڑے مسئلے، سسرال والے بڑا کام کراتے ہیں۔ دل کرتا ہے کبھی کبھی پوچھوں کسی کی بیٹی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ بولو کوئی ہے کسی کی بیٹی؟ میرے نبی پاک کی شہزادی کے ہاتھوں پہ پڑ جاتے۔
ایک دن حضرت فاطمہ نے سونے کا لاکڑ پہنا تھا تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا ساری عورتوں کے لیے جائز ہے، تیرے لیے بھی جائز ہے، پر فاطمہ اگر تو بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں اپنے دل کو تسلی کیسے دیں گی؟ وہ یار ہر بات پہ اپنے فقر کو فخر ہی نہ بنانا، روتے ہی رہنا کہ بڑی کمزوری ہے، بڑی پریشانی ہے۔ حضور نے فقر کو فخر بنایا، اس کو اعزاز بنایا۔ کچا مکان سیدہ کا، لیپا پوتی کرتی ہیں، آٹا گوندتے ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، چکی پیستی، بچے سنبھالتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہتی تھک بڑی گئی ہوں۔ ساری دنیا سو جاتی ہے اور پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لیتی۔ اب رب کو یاد کرنے کا ٹائم ہو گیا۔ حضور کی چاروں شہزادیوں کا یہی حال، ازواج مطہرات کا یہی حال۔ فقر کو فخر بناؤ۔ مجھے بتاؤ، ایک بندے نے کرپشن کر کے پیسہ کمایا ہے، 1.5 کروڑ کی اس کی کوٹھی ہے اور 50 لاکھ کی اس کی گاڑی ہے، اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہہ نہیں دیتے 2 نمبر آدمی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن بندہ سادہ ہو، چھوٹا سا افسر ہو، بس رشوت نہ لیتا ہو، ناجائز سفارش نہ مانتا ہو، تو کروڑ پتی آدمی بھی اس کے دفتر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے یار بندہ کھڑا ہے، اس کے پاس جاتے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے گجرانوالہ میں، حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ، پجاروں سے پیر صاحب اترتے تھے، بڑی بڑی پجاروں والے، لیکن اترتے ہی پہلے داڑھی دیکھتے تھے میری پوری ہے، پھر وہ اپنی گھڑی چین والی اتار کے جیب میں ڈالتے تھے، پھر کوشش کرتے تھے کسی سے کپڑا پکڑ کے امامہ باندھ لے، حاجی صاحب نے پوچھنا ہے، اور حاجی صاحب نے عمر مسجد میں گزار دی، ساری گھر ہی نہیں بنایا۔ شاگردوں مریدوں کے پاس کاریں تھیں، حضرت نے ساری زندگی رکشے میں سفر کیا۔ او میرے بھائی، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے، روب کردار کا ہوتا ہے، روب آپ کے عمل کا ہوتا ہے، آپ کی وزاداری روبدار ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گاڑیوں کا روب ہوتا ہے؟ نہ پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہاں سے آئی ہیں۔ کردار، عظمت، سچائی، دیانت، اپنے فقر کو فخر بنائیں۔ آپ کہیں بھئی الحمدللہ جو کچھ ہے دیانتداری کا، دیانتداری کا ہے جو کچھ ہے۔ میں علماء سے معذرت کے ساتھ، رب صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی ملتا ہے۔ کوئی پیر صاحب کا قبضہ نہیں، ویسے آج کل اللہ ماشاءاللہ پیروں کا قبضہ ہی ہے۔ ہاں، پیر صاحب کے بیٹے نہیں پیر ہونا، جو مرضی بھی ہو جائے۔ وہ خاص بندہ کان میں کہہ گئے کہ ولایت اس گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتا، خاص بندہ، حالانکہ 300-400 بندہ بیٹھتا ہے جہاز میں، صرف 300-400، تو ان سے کہنا کہ یہ پائلٹ تو نہیں پر پائلٹ کا پتر ہے، اس کو جہاز چلانے دو، تو کہتا توبہ توبہ توبہ، مرنا ہے۔ جان کا مسئلہ ہو تو پتر قبول نہیں کرتے، تو ایمان کے مسئلے میں کیوں قبول کر لیتے ہو؟ آئی ہے وراثت میں پیر کی گدی ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ یہ کیا بات ہوئی؟ او بھائی، بیٹا اگر قابل نہ ہو، ظالم ہو، انکار کرے، تو چاہے نوح علیہ السلام کا ہی ہو، نہیں ٹھیک ہوتا، ختم ہو گئی بات۔ اس لیے حقیقتوں کا سفر کریں، حقیقت پسندی کا مزاج بنائیں، نکلیں باہر شخصیت پسندی سے، اپنے فقر کو باعث فخر بنائیں، اعزاز بنائیں۔ دیکھو حضور نے کیا فرمایا، فرمایا جو محنت کر کے کمائی کرتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے، وہ تو حبیب اللہ کے لفظ ہیں حدیث میں، حبیب اللہ ہے، اللہ کا، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، کپڑوں پہ مٹی ہے، مزدوری کر رہا ہے، حضور نے فرمایا یہ حبیب اللہ ہے، تو اس کو فخر بناؤ، اپنی عظمت دیکھو۔ حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ چلے میں نے آپ کو آیتیں حدیثیں سنائی، ایک واقعہ بھی عرض کروں درویشوں کا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا۔ ایک دفعہ بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، شہر سارا اکٹھا ہو کے حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں آیا کہ بابا دعا کر دیں، بارش نہیں ہوتی۔ ویسے میں نے کہا کہ ہم لوگ قبضہ نہیں چھوڑتے، کسی اور جگہ ولایت جا کر سکتے۔ حضرت معروف کرخی پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے وہ جو باہر دکاندار ہے نا کریانے والا، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ وہ سارے محلے دار تھے، کچھ کلاس فیلو بھی تھے، کچھ برادری والے بھی تھے۔ انہوں نے کہا حضرت جی اس کو تو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے داڑھی شریف والا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، لیکن کوئی کیا رات کو کوئی الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی عبادت۔ فرمانے لگے نہیں تم جاؤ نہ کراؤ دعا، بعد میں بات کریں گے۔ جا کے کہا تو انہوں نے جا کے کریانے والے سے، جو چینی گھی شکر جو چیزیں بیچتے ہیں کریانے والے، اس سے کہا بھی دعا کر۔ کہنے لگا مجھے تو دعا نہیں نہ آتی،
دعا تو پیر صاحب کریں گے، لیکن قراز راز سے معذرت کے ساتھ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، درد سے کہیں، درد سے کہیں، شوق سے کہیں تو حضرت بلال اشہد بھی کہہ دیں تو رب اشہد ہی قبول فرماتا ہے، کہیں درد اور ذوق شوق کے ساتھ۔ تو حضرت معروف کرخی کرنے لگے اس سے، وہ کہنے لگا مجھے تو نہیں نا دعا آتی، دعا پیر صاحب سے کراؤ۔ کہنے لگے پیر صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا چلو بھیجا ہے تو پھر کر دیتے ہیں، پھر تو موج بن گئی۔ کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، تیرے بندے نے بھیجے ہیں، کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی، کرم کرنا اپنے بندے پر۔ کہتے ہیں ابھی ہاتھ چہرے پہ بھی نہیں پھیرے تھے، کالی گھٹائیں آ بھی گئیں، جل تھل بارش ہوئی، ہر طرف خوشیاں دوڑ گئیں۔ جو سیانے بندے تھے واپس حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، حضور اس میں کیا خوبی ہے، دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، 5 نمازیں پڑھتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، حضور کوئی تو بات ہوگی۔ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ سودا پورا تولتا ہے، یہ گاہکوں سے سچ بولتا ہے۔ تو جو 30 سال اپنے رب کی بات مانے نا، وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی اس کی بات مان لیا کرتا ہے۔ بھائی اتنی سی بات ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور تو اگر میرا نہیں بنتا چل نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ تو یہ 4 باتیں پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، یہ ہمیں حضور نے سبق دیا رب پر۔ دوسرا اپنا یقین مضبوط کریں، کچی پکی باتیں نہ کریں، پکا۔ میں مدرسے کے طالب علموں سے ایک دن کہہ رہا تھا، میں کہ تسی کیوں ترلے لیندے ہو کہ قوم مولویوں کی عزت نہیں کرتی؟ نہ کرے جنہیں نہیں کرنی، نہ کرے نا عزت۔ یہ تو واحد جماعت ہے کہ ابھی اس نے الف بات آسانی پڑھا ہوتا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے۔ تو جس کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے وہ منت کیوں کرے؟ بس یقین پیدا کرو کہ شان ہماری ہے، یقین آ جائے تو پھر مسئلہ ٹھیک ہے۔ تیسری بات، سادہ زندگی گزاریں، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے۔ زمین پہ رہو گے تو زمین والوں سے رشتہ بھی رہے گا۔ شرم کے ساتھ نہ بتایا کرو یہ میرا ماموں ہے اگر غریب ہو تو، شرم سے نہ بتایا کرو۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار، میں نے کہا میرے ابا جی کا واقعی مزار ہے، مزدور تھے، محنت کرتے تھے، کسان تھے، مشقت کرتے تھے۔ اور میں مدرسے پڑھتا تھا، میں کسی وقت کمی بیشی کرتا تھا، وہ مجھ سے پہلے اٹھتے تھے، فجر کے وقت مجھے اٹھاتے تھے، کہتے اٹھ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو ان کا مزار ہی ہے، جو لوگ سادگی میں اپنا وقت گزاریں، رب سے ڈریں، ان کا مزار ہی ہے۔ میری اماں نے ساری زندگی وضو کر کے 11ویں پکائی۔ میں پڑھ گیا تھا تو میں کہتا تھا اماں جی یہ لیے وضو دی ضرورت نہیں، تو کہنا تو مسئلے کول رکھنا اپنے، ہاں سانو نہیں سمجھ آندے، اسی وضو کر کے ہی پکانی ہے، غوث پاک دا لنگر ہے۔ زندگی سادی کریں، سادے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کمال ہوتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی کہتے تھے یا اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما جو پکی ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اپنے فقر پر فخر کریں، کمزور نہ ہو۔ یہ میلاد والے رسول نے ہمیں سوچیں عطا کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اچھا مجھے حضرت نے کہا جی میں ایک بات، آئیے جناب غلام مصطفیٰ صاحب تشریف لے آئے، آگے آنے دے دیں، آگے تشریف چلیں جی، وہ بھی آ گئے ہیں اور مجھے انہوں نے اشارہ دیا۔ تو ایک بات میں اور کرتا ہوں، آپ درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات، درود شریف پڑھیں۔ تشریف رکھیں جی۔ ایک بات اور سنیں، میں میرے سامنے حدیث پاک آ رہی تھی تو میں پڑھ اس لیے نہیں رہا تھا کہ مضمون مکمل ہو گیا، اب آ گئی ہے۔ میں نے کہا فقر کو باعث فخر، توجہ ہے میری بات پر؟ ایک لوگ ہوتے تھے مالدار لوگوں کے ہاں روز گوشت پکتا تھا، بکرے کٹتے تھے روز۔ کچھ لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے تھے، درمیانے، توجہ ہے نا میری بات پر؟ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ گوشت کو نہ کاٹ کے تو باہر رات کو لٹکا کے کسی ٹہنی کے ساتھ اسے خشک کر لیتے تھے۔ جب تک فریزر نہیں آئے تھے سب غریب گھروں میں یہی رواج تھا، ایسے ہی تھا نا جی،
تو وہ خوش کر لیتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حدیث بخاری میں موجود ہے اور قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی ہے تفصیل کے ساتھ۔ حضور تشریف فرما تھے تو ایک بندہ ملک شام سے ملنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بڑا رعب عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں میں ابھی 1 مہینہ دور ہوتا ہوں اور میرا دشمن کانپ رہا ہوتا ہے۔ بڑا رعب دیا تھا اللہ۔ اور ایک یہ کہ پھر صحابہ بیٹھتے بھی یوں تھے کہ گویا سروں پہ پرندے بیٹھے، بڑا رعب دیا تھا۔ تو وہ بندہ آیا تو ڈرنے لگا، کانپنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ نا اپنے غلاموں پر بے جا سختی کرتے تھے، سختی کرتے تھے، وہ مارتے تھے۔ تم نے جانور دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں کیوں نہیں باندھا؟ اس پر مار پڑی۔ اور اگر اس نے اگلے دن باندھ دیا تو کہنے لگے مرضی کرتے ہو، اتنے سیانے ہو گئے، پوچھا کیوں نہیں؟ مار تکلیف دیتے تھے اور ناجائز دیتے تھے تاکہ لوگ دبے رہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو کانپنے لگا۔ محبوب نے تھپکی دی، فرمایا کانپتے کیوں؟ کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے امیر کے پاس آیا، ڈر رہا ہوں، مجھے آداب نہیں آتے۔ حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا۔ اور یہ بات کرتے کریم محبوب رو پڑے۔ فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں کھجور گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتے، گوشت کے خشک ٹکڑوں سے میری اماں گزارا کر لیتے۔ اپنی سادگی کو، اپنی اس فقر کو باعث فخر بنایا۔ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اپنی غریبیوں کا، مجبوریوں کا، معذوریوں کا ذکر کرتے ہوئے روتے ہیں۔ یوں نہ کریں آپ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوچ دیا ہے کہ تمہارا فقر باعث ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایک شخص نے تانا دیا ہے، معاذ اللہ کا حبشن کا بیٹا۔ تو حضور نے فرمایا بلال میں بھی 2 ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک میری ماں آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، ایک میری ماں ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، خدمت کی۔ حضور فرمانے لگے 2 ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک گورے رنگ والی تھی، ایک کا رنگ بظاہر کالا تھا۔ اگر تجھے کسی نے حبشن کا بیٹا کہہ دیا تو کوئی نہیں، میری اماں ام ایمن کا رنگ بھی اسی طرح کا ہی تھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں تسلیاں بڑی ہوتی ہیں پر یہ تسلی تو کمال ہی کر گئی، یہ بھی انداز ہوتا ہے گفتگو کا۔ فرمایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو باعث فخر بنایا، اپنی کمزوریوں کو احساس محرومی نہ بنائیں، ورنہ آپ روز مریں گے، روز پریشان ہوں گے، روز آزمائش میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت کرے اور اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا سنیے جی، آپ تشریف محفلیں سرکار کے نام کی، بندے تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہ ان کو میں شروع میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نا شخصیات کے چکر میں نہ پڑیں، آپ نظریات کا ماحول ہے۔ محفل حضور کے نام کی ہے نا، ہمارے ہاں نا وہ آپ کو پتہ ہے گجرات والا راستہ سارا بند ہے، وہاں سے انہوں نے خندقیں بنا دی ہیں، بڑا مشکل تھا معاملہ۔ تو پہلے دن ایسا ہوا کہ میں پنڈی 7 گھنٹے میں پہنچا، حالانکہ شاید ہی کو مہینہ ایسا ہو، پنڈی سے پیار ہی ایسا ہوا ہے اسلام آباد سے کہ وہ نا ہر مہینے کوئی نہ کوئی چکر لگ جاتا ہے۔ لیکن آج کچھ حالات اور طرح کی تھے۔ گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ مجھے نا کچھ اندازہ ہو گیا تھا، ایک آدھ دفعہ مجھے گھر سے مشورہ بھی ملا کہ کل دن میں بھی آپ کی مصروفیت ہے، تو کچھ میرے تھوڑی سی پاؤں میں تکلیف بھی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں جلدی محسوس کر جاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تھا ہمارا، اس طرح ہو گیا اس لیے نہیں آئے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ اشک شونیاں زیادہ ضروری ہوتی ہیں، تو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کو ہے تو۔ آپ لوگ بیٹھیں گے اور نعت شریف سنیں گے، میری خواہش ہے کہ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں گے نا جی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکت عطا فرمائے۔